تو میں چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ اس وقت بہت اہم آج کا یہ کیس تھا اور اس کے سیاست کے اوپر بھی اثرات ہیں، میں چاہوں گا آپ اپنا بتائیے کہ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ امر متین صاحب، اس فیصلے کا جب یہ فیصلہ آیا تھا اور اس کے بعد جو مختلف اداروں کی طرف سے ری ایکشن آیا اور جن افراد کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے کے لیے حکم دیا گیا ان کے ساتھ جو سلوک ہوئے، اس کے بعد تو ساری قوم کو پتا ہے، آپ تو بہت باخبر ہے کہ مختلف اداروں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، اس وقت کی حکمران جماعت کی طرف سے، سب کی طرف سے یہ جو پٹیشنیں آئیں وہ کیوں آئیں پتا ہے آپ کو؟ کیونکہ مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بھی وہی کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ فیصلہ اصل میں تو عامر صاحب ایک اور اینگل سے دیکھنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں حکومتیں، عدالتیں، ادارے، ہم اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ مختلف پریشر گروپس ہیں، مختلف مذہبی جماعتیں، سیاسی جماعتیں، مختلف گروہ اس ریاست کے اندر ایسے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہونا کا تصور نہیں ہے۔ جو چاہتا ہے اعلان کرتا ہے، چر دوڑتا ہے، اور ان کے راستے روکنے کے لیے ہم دریاؤں کے پل توڑ دیتے ہیں، ہم جی ٹی روڈ کاٹ دیتے ہیں، ہم موٹر وے بند کر دیتے ہیں، اور یہ تاثر ہوتا ہے کہ وہ کام جو کبھی دارالحکومتوں پہ غیر ملکی فوجیں چڑھائی کرتی تھی اور ان کے راستے روکنے کے لیے اس طرح کے پل توڑنے، رسل و رسائل کے راستے کاٹ دینے، یہ تو وہ کام ہوتے تھے۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ اس پہ کو بڑا سیریسلی دیکھنا چاہیے۔ آج پاکستان کا جو انتظامی ڈھانچہ کرپل کر گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم قانون پہ عمل نہیں کر رہے۔ ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ ہم کمپرومائز کر دیتے ہیں، چلو یار میرا وقت تو گزر جائے نا، میں کہتا ہوں ہماری حکومت ہے تو یار ہمیں ہمارے گلے نہ یہ پڑ جائے، چلو ان کو گزرنے دو، ان کی یہ بات مان لو۔ یہ باتیں مانتے مانتے ہی ہم یہاں آ گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہی پاکستان کے ادارے بھی برباد ہیں، نظام بھی برباد ہے۔ ہم جو اکانومی چیختے رہتے ہیں نا، ہر وقت شور کرتے ہیں، اکانومی نے بھی درست ہونا ہے جب آپ کی ایگزیکٹو اتھارٹی درست کام کرنی ہے، جب نظام نے درست کرنا ہے، اور تو کوئی طریقہ نہیں۔ آپ سارے جہان سے اعلیٰ ایکسپرٹ لے کے آ جائے، عمل درآمد تو تبھی ہوگا جب آپ کا نظام درست ہوگا۔ تو یہ نظام کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اللہ کرے کہ اس کے اوپر جائز عمل ہو جائے، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک تو یہ عدالتی فیصلہ ہے، اس کا تو اپنی ایک ایشو ہے، لیکن سیاسی طور پہ اس سے ہٹ کے بھی بہت سارے ایشوز موجود ہیں جہاں تلخیاں ہیں، جہاں بہت سارا اس وقت فساد ہوا پڑا ہے ایک طرح کا۔ ہمیں اس وقت ہوش و حواس سے کام لیتے ہوئے تصادم کی بجائے وہ رستہ کہ اقرار تو کرو، آج چیف جسٹس نے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ بھائی سزا تو بات کی ہے، پہلے گناہ کا اقرار تو کرو۔ یہ وہی کام ہے۔ اگر ہم یہ کریں کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ٹائپ کمیشن بن جائے، اور اس میں سیاسی، انتظامی، باقی ایجنسیز کے لوگ ماضی میں کیے گئے اپنے اپنے فیصلوں کا اقرار کریں، ندامت کریں، قوم سے معافی مانگے، اور آگے بڑھنے کا راستہ پیدا ہو، اور پاکستان کی سیاسی قوتیں اداروں کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کے پاکستان کے جو ہمارا عمومی طور پہ ہے مثال، اس کے اوپر بات کریں۔ اگر اس میں کوئی ترمیم کرنے کی ضرورت ہے، کوئی بہتری لانے کی ضرورت ہے، تو سب اتفاق رائے سے وہ بھی کر لیں، لیکن طے ہو جائے کہ اب اس کے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے۔ اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ڈھانچہ تو گر رہا ہے، اور اب میرے خیال میں شاید آخری لمحے ہیں۔ اللہ کرے ہم اس کو بچا پائیں۔ جی قاہرہ صاحب، ابھی حال ہی میں نواز شریف صاحب کا ہم سب نے وہ بیان سنا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور بھی باقی افراد، ان کے خلاف جو ہے ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ بیک ٹریک کر گئے اور ان کی طرف سے جو ہے یہ ایکسپلینیشنیں آنی شروع ہو گئیں کہ ہمارا یہ مطلب نہیں تھا اور اب ہم نہیں کریں گے، صلح کی طرف گامزن ہوئے۔ آج پھر میں خواجہ آصف صاحب کو سن رہا تھا احمد میر کے پروگرام میں، وہ فرما رہے تھے کہ جناب یہ جو سارا دھرنا تھا اس کے پیچھے جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب کا ہی ہاتھ تھا، اور ان کی بالکل جو ہے ان کا دوبارہ انہوں نے کہا یہ احتساب ہونا چاہیے۔ یہ جو نون لیگ کر رہی ہے کہ کہیں مفاہمت مزاحمت، مفاہمت مزاحمت،
تو یہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا ان کا چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیے عامر مدین صاحب، پاکستان کی تاریخ میں نے وہی پہلے عرض کیا نا، آپ سینئر صحافی ہیں، آپ بہت تاریخ آپ نے دیکھی، آپ تاریخ میں سے گزرے. عرض یہ ہے کہ پاکستان کے خصوصی تناظر میں دیکھنا یہ چاہیے کہ یہاں پہ افراد اور ادارے کتنے پاورفل ہیں. کیا ہم اس طرح کا کوئی، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرنسپلی یہ بات درست ہے، قانونی اور آئینی طور پہ یہ بات درست ہے کہ ہر وہ شخص جس نے قانون توڑا ہے، اپنے آئین سے انحراف کیا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، بالکل. لیکن اگر اس کارروائی کے نتیجے میں حالات اور خرابی کے باعث بن سکتے ہوں، یا سیاسی قوتیں یا سویلین گورنمنٹ اس پوزیشن میں اتنی طاقت میں نہ ہو کہ یہ فیصلہ کر سکے یا اس فیصلے پہ عمل درآمد کرا سکے، تو پھر آپ کو وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ کم از کم گناہوں کے اقرار ہو جائیں، قوم کے سامنے اقرار کیا جائے کہ ہم نے معافی مانگی جائے، میں ہوں، میں، آپ ہے، آپ کوئی اور ہے، اور وہ سب اپنے اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرے، ادارے بھی کرے، جماعتیں بھی کریں، افراد بھی کریں، اور پھر وہاں سے آگے بڑھنے کا راستہ پیدا کیا جائے. ورنہ یہ جو بیانیے دے کے وہ میں ہوں گا یا آپ ہوں گے، ہم بڑھ کے مار کے لوگوں کے جذبات سے ایک وقت میں کھیلیں گے. الٹیمیٹلی اگر کوئی ایسی کوشش ہوئی کہ ہم اس پہ عملی مظاہرہ کریں تو اس کے ماضی میں بھی ہم شاخسانے دیکھ چکے ہیں، مستقبل میں بھی کوئی ایسے ہی نمونے ہمارے سامنے آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا قاہرہ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، یہ ہم سب کو پتا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی ہو، انہوں نے بھی یہ الزام لگایا تھا، یہ بات کہی تھی کہ چیف الیکشن کمشنر ہوں یا الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ جانبداری کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور کیسے ایک خاص سیاسی جماعت کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہے وہ کس ہفتے یا کس مہینے یا کس ڈیٹ کو ہو سکتا ہے. یہ ہمارے سامنے ہے. کچھ ایسی سرگوشیاں ہیں اس وقت ہو رہی کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کی تاریخ تو سامنے آ گئی ہے، لیکن اگر وہ کسی بھی وجہ سے واپس نہیں آتے تو ایسی صورت میں جو الیکشن کا پروسیس ہے ممکن ہے کہ وہ جنوری فروری نہیں بلکہ بہت آگے چلے جائے. ان کیس اگر ایسا ہوتا ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح سے ڈیل کرے گی؟ میں ذرا سم اپ کر دیتا ہوں. یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پہ عام تاثر دیا جا رہا ہے کہ اگر نواز شریف واپس نہ آ سکے تو پھر الیکشن نہیں ہوں گے. عامر صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں تو اس لائن کو سوچتا ہی نہیں ہوں. میں تو کہتا ہوں گے. میری جماعت تو کہہ رہی ہے 90 دن میں کراؤ، نہیں ہو سکے تو ہم کہہ رہے ہیں شیڈول دو. تو میں تو نہ ہونے کے سوال کو ڈیبیٹ ہی نہیں کرتا، میں تو اس کے اوپر ابھی سوچتا ہی نہیں ہوں، لہٰذا میرا اس پہ کوئی کمنٹ نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں ہم نے ہر حال میں الیکشن کرانے ہیں، اور اس کا ہم الیکشن کمیشن کو بھی کہہ رہے ہیں کہ غیر یقینی سے نکلنے کے لیے اپنا شیڈول دے دیں تاکہ کام آگے بڑھ سکے. یہ آپ کی طرف سے یہ بار بار خدشات کا پیپلز پارٹی کی طرف سے، بلاول بھٹو کی طرف سے یہ خدشات کا اظہار کیا گیا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. اب وہ خدشات تھوڑے سے کم ہوں یا دور ہوئے ہیں، یا ابھی بھی وہ خدشات آپ کے برقرار ہیں؟ عامر صاحب، اس کے لیے صدر جناب آصف زرداری صاحب کو پارٹی نے اختیار دیا تھا کہ وہ ہمارے خدشات کے بارے میں، وہاں دو ڈیبیٹ تھی نا. ایک ڈیبیٹ یہ تھی کہ جی اس پہ اپنی پیپلز پارٹی اپنی پوزیشن لے، اپنا راستہ لے، ایک اگریسو ویو تھا. دوسرا ویو یہ تھا کہ نہیں، یہ بات چیت کے ذریعے معاملات حل کرنے چاہیے، پہلے حالات ایسے نہیں ہیں، لہٰذا کسی تلخی کا باعث نہ بنا جائے. تو اس کے اوپر یہ بات کی گئی ہے، زرداری صاحب کو یہ اختیار دیا گیا ہے. میرا خیال ہے اس ہفتے میں وہ پارٹی کو اپنی رائے سے آگاہ کریں گے، پھر اس پہ میں جواب دے سکوں گا. ابھی اس کے بارے میں کچھ کہنا مزید میرے لیے ممکن نہیں.